اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں افشاں عباسی صاحبہ سے. ویل نون نام ہے ٹی وی کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے. افشاں عباسی صاحبہ جو ہیں وہ پہلے افسانہ نگار ہیں, پھر ناول لکھا انہوں نے, ٹی وی کے لیے بے شمار انہوں نے اسکرپٹس لکھے, پلے بھی لکھے, اور بائی پروفیشن جو ہے وہ فارماسیوٹیکل سے وابستہ ہیں, اور آج کل اپنی ایک کمپنی بھی چلا رہی ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے؟ اللہ کا شکر ہے, بہت ٹھیک ٹھاک. خیریت سے. اچھا, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ کی مہربانی آنے کی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ افسانہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ افسانہ اگر اس کی کہ کہاں سے شروع ہوا, ظاہر ہے یہ صنف جو ہے ہم نے باہر سے لی, مغربی صنف ہے. اس سے پہلے ہمارے یہاں کہانی ہوتی تھی, ناول ہوتا تھا. ناول بھی لیٹ آیا لیکن کہانیاں, قصہ گوئی, یہ سب چلتی تھی. دیکھا جائے کہانی ایک کنبے کی, دو بندوں کی یہ کہانی چلتی ہے, جبکہ افسانے کی کئی جہتیں ہوتی ہیں. لیکن مضبوط کہانی کے بغیر یا نئے خیال کے بغیر افسانہ دو کوڑی کا ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس میں کتنی گہرائی سے سوچا گیا ہے, اس کو کس زاویے سے دیکھا گیا ہے. تو جتنا آپ کا موضوع چھوٹا ہوگا, کہانی اسی کے حساب سے آپ لکھیں گے. اور پھر الفاظ کا چناؤ بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ جب تک آپ کو زبان پہ دسترس نہیں ہوگی, آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں موضوع ہے اور یہاں پہ اس کا کام ہے یا نہیں. مطلب جب آپ کسی چیز کو کئی دفعہ ایک اشارے یا ایک مثال کے تحت یا ضرب المثال میں سے کوئی کر کے آپ پوری بات کہہ جاتے ہیں. اب سمجھنے جس کی جو سوچے گا وہ اس پہ غور کرے گا. تو افسانہ بہت, میں سمجھتی ہوں, جب تک افسانہ روزانہ لکھنے کا والی کہانی نہیں ہے. افسانے کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے, اس کو ہر زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے, کوئی اس میں کمزوری نہ رہ جائے, تب ایک ڈھنگ کا افسانہ یا اچھا افسانہ بنتا ہے. جی درست. اچھا, آپ نے افسانے لکھے, کب پتہ چلا کہ یہ جراثیم موجود ہیں یا یہ مزاج ہے آپ کا کہ آپ لکھ سکیں؟ دیکھیں, لکھنے کا جو ہے مجھے مطلب افسانے سے میں نے نہیں شروع کیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے 5th کلاس میں, 5ویں میں نے ایک بچوں کی کہانی لکھی تھی, لیکن 6ٹھی میں نے ایک ناول لکھا. ناول سے شروع کیا, اور اس میں ہیرو جو تھا وہ 14 سال کا, ہیروئن 12 سال کی. کیونکہ میں 5ویں 6ٹھی تک آ کے میں اپنی امی کی الماری کی جتنی کتابیں تھیں وہ پڑھ چکی تھی. اور ہمارا بچپن گزرتا تھا, اے آر خاتون کی بیٹی یہاں پہ ہوتی تھیں, پنڈی میں ہی تھی, زبیدہ خاتون, وہ لکھتی تھیں. تو میں جب ہم اتوار وہاں جاتے تھے تو اس وقت میں سوچتی تھی, مجھے لکھنا آتا تھا, یہ مجھے پتہ ہے کہ خود سے آتا تھا, اس میں میری کوئی 6ٹھی جماعت میں آپ کو یہ انکشاف ہو گیا تھا؟ مجھے 6ٹھی نہیں, مجھے 5ویں میں ہی ہو گیا تھا. اس سے پہلے میں نظمیں بھی چھوٹی چھوٹی کہتی رہتی تھی, کسی کو کچھ کہہ دیا. اچھا, مجھے کبھی مضمون لکھنا مسئلہ لگا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مضمون لکھنا آپ رہیے, میں نے کبھی نہ یاد کیا, ہمیشہ فی البدیہہ لکھے, آنکھ بند کر کے شروع کر دیتی تھی. مجھے مضمون کبھی بھی نہیں, اور ہمیشہ مجھے مضامین میں بھی پہلا انعام ملتا تھا اگر جو مقابلوں میں گیا. اور اسکول میں, کالج میں نے کبھی نہیں یاد کی مضامین. میں وہ موضوع اٹھاتی تھی جس وقت میں لکھ لیتی مجھے, اور اچھے بہترین مارکس آتے تھے. تو میں نے جو شروع کیا, چھوٹی چھوٹی نظموں سے شروع کیا, بچوں کی ابھی بھی پڑھی ہوئی ہیں وہ ساری. پھر میں نے پہلے ہی کہانی, اسکول میں ٹیچر نہیں آئی تھی تو دوسری ٹیچر نے کہا منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھے, شور نہ مچائیں. تو میں نے کہا منہ پہ انگلی کیوں رکھیں, کچھ لکھ لیں. تو میں نے کہانی لکھ دی, چنبیلی شہزادی. وہ پورے 1 گھنٹے میں پورے گھوم پھر کے, اب میرے پاس پتہ نہیں کس کے پاس گئی, مجھے اب ہے بھی نہیں, کسی نے رکھ لی ہے کیا ہوا, وہ لکھی تھی. اور سب کو بہت پسند آئی تھی, یہ مجھے پتہ ہے. پھر میں نے ایک دن گرمیاں, اس کی جو باہر کی چھٹیاں نا امتحانات کے بعد, تو اسی طرح بارشیں ہو رہی تھیں, گھر میں بیٹھے ہیں, نہ کہیں کر سکتے ہیں, تو بس قلم اٹھایا اور یہ ناول شروع کر دیا. اس کا نام رکھا تھا 70 روپے کی لالچ. پھر زیادہ اردو اور بہتر ہوئی تو اسی کو 1 سال کے بعد زرپرست کر دیا. تو وہ لکھا ہوا ہے, 250 یا 54 صفحات پہ ہے وہ. 200 چھپایا نہیں, لیکن مکمل ہے وہ ناول. پھر چلیں, 6ٹھی میں آپ نے ناول لکھ لیا, پھر اس کے بعد آگے سفر بڑھا؟
اس کے بعد میں زیادہ تر مضامینی کی طرف رہی کہ کہیں کمپٹیشن ہو، میں لکھ کے کہانیاں نہیں اس وقت لکھنی شروع کی تھی. میرے خیال میں پہلی کہانی میری جو تھی کالج میں ہی تھی، میں تب آئی تھی، یہ بات ہے 78 کی، اردو ڈائجسٹ میں چھپی، کنویں کی نیکی کے نام سے ایک افسانہ تھا. اچھا وہ افسانہ تھا، اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں نے بہت گئے تھے، میرا خیال مضبوط تھا، لیکن اردو ڈائجسٹ والوں کو بہت پسند آیا اور پھر انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی، پھر اس میں میرے کئی افسانے چھپے. لیکن اس کا صحرا مجھے افسانے کی طرف راغب کرنے کا، کیونکہ کالج میں آ کر یعنی فرسٹ ایئر میں نے اپنا پہلا ناول شروع کیا، جو انتظار کرتے کرتے یہ فرسٹ ایئر میں نے لکھا تھا. اور ظاہر ہے وہ چھپنے کا ہمارے دماغ میں ایک کیڑا یہ بھی تھا کہ اس میں دم ہوگا تو چھپے گا، کسی سفارش نہیں. اس نے کہا میں چھپا، ماموں نے کہا، میں نے کہا نہیں، اگر وہ خود ہی اور اللہ کا شکر ہے وہ جب چھپا تو اپنے دم پہ ہی چھپا. تو یہ میرا جو ناول ہے انتظار کرتے کرتے، یہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ان بٹوین میں لگا. میں پر ڈے کے حساب سے دنیا کے سارے کام نپٹا کے رات کو لکھتی تھی، اور 25 سے 30 صفحات لازمی. اور اللہ کا شکر ہے کوئی، اور سارے کردار میرے ذہن میں رہتے تھے. تو مطالعے میں کس سے متاثر رہی ہیں آپ؟ پڑھتی رہی ہیں؟ میں نے بہت سب کو پڑھا ہے جتنے اس وقت کے تھے. کرشن چندر کو بھی پڑھا، پریم چند کو بھی پڑھا، کیا نام ہے، ناول بھی پڑھے مختلف، الطاف فاطمہ کا بھی پڑھا، سب پڑھتی تھی میں، جو کتاب مل جائے، جو مضمون مل جائے. بہت سی کتابیں ہمارے گھر میں وہ تھیں کہ میری والدہ بہت بادب، مطلب ادب سے ان کا گہرا شغف تھا، اور ہمارے گھر میں بہت ساری کتابیں تھیں، لیکن بچوں کو پابندی تھی کہ یہ بڑوں کی یہ کتابیں آپ نے نہیں پڑھنی ہیں. اور ہمارے ہم سب بہنوں کے ایک ایک رسالہ لگا ہوا تھا. تو جیسے میرے پاس پہلے نونہال تھا، پھر بچوں کا ڈائجسٹ لگ گیا تھا، پھر وہ تو بالکل بچگانہ لگتے تھے. تو چپکے امی کے ہم نے وہ کتابیں پڑھنی شروع کر دی. ان میں تھا ایک افسانوں کا ایک مجموعہ تھا، پتہ نہیں کس کے تھے، نام بھی نہیں یاد، زندگی کے نئے زاویے. اور یقین مانے وہ افسانے اس وقت تو اوپر سے گزر گئے، اس کا وہ ایسے چھپا کے تھا کہ یہ تو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، نہیں سمجھ آیا. یہ میں نے 7ویں 8ویں میں پورا پڑھی افسانہ، اور سارے کسی شاید ابھی بھی کئی امی کی کتابوں میں موجود ہو. تو پھر وہ میں نے دوبارہ پڑھا انٹر میں، تب بھی نہیں سمجھ آئے. پھر جب اور بڑے ہوئے تو سمجھ آ گیا، تو میں پھر سمجھ آیا کہ کیوں منع کر رہے تھے کہ اس کو نہیں پڑھنا ہے. وہ ظاہر ہے کھلے موضوعات پہ تھے وہ، جو ہاں اس وقت ہم، کیونکہ ہمارے ہاں یہ پابندیاں تھی کہ مادر پہ ذرا آزاد نہیں تھے، کہ جب اتنا عقل اتنی شعور آ جائے ان باتوں کو سمجھو تب وہ. اچھا وہ میری والدہ سختی سے مخالف تھی یہ رومانی افسانے ناول پڑھنے کے. تو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ کچی عمروں میں اپنے دماغ میں خیالی تصور کر کے اور ایک نئی دنیا میں گم رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی جو موجودہ دنیا اس کو برباد کرتی ہیں زیادہ تر لڑکیاں. تو اس طرح کے امی رسالے نہیں پڑھے، شروع سے پڑھتے تھے. یہ جو اردو ڈائجسٹ، سیرا ڈائجسٹ سب ہمارے یہاں آتے تھے، تو اس کی بھی بڑی اچھی کہانیاں دیکھتے تھے جو پڑھ سکتے ہیں ہم. باقی ان کو فلمی رسالوں کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یا آتے ہی نہیں تھے ہمارے گھر میں. زیادہ تر ادبی نقوش آیا ہے، نقوش بھی ہے، وہ بھی ہے، کئی اس طرح کے ڈھیر. اچھا ماموں کے گھر میں بھی، ہمارے 2 ماموں تھے، ان کی ڈھیروں کتابیں تھیں. کتاب لا کے نہیں، انہی کے گھر میں جا کے بیٹھے پڑھے جہاں ہم گئے. میرا مسئلہ یہ تھا، مجھے خواہ کی باتیں کرنے کا شوق نہیں تھا، یا کتاب پڑھتی تھی یا کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی تھی. تو پڑھنے کے رات میں کیا نام ہے، اگر میں کتاب نہ پڑھتی یا کچھ تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. ہر صورت سارے پڑھائی بھی کر لی، کیونکہ کورس مجھے پڑھنا کہیں مشکل ہی نہیں لگا. میں امتحانوں کے بہن میں سے سینئر تھی، تو ان کی کتابیں رکھی ہوتی تھیں، تو یہ مجھے پتا ہوتا میں پاس ہوں گی، تو میں سارا کورس پڑھ لیتی تھی. وہ جو رکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، کچھ چینج ہوگا تو دیکھ لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھ پہ کرم رکھا تھا کہ میں جو ایک چیز دفعہ پڑھ لوں یا فلم ایک دفعہ دیکھ لوں، مجھے اس کو دوبارہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے یاد ہوتا ہے. اب تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن پہلے تو بہت تھا، ایسا تھا کہ میں کبھی ایک افسانے کو دوبارہ نہیں پڑھتی. میں اپنا بھی نہیں پڑھتی کبھی. ابھی میں کئی پڑھنے شروع کا افسانے دیکھی، میں نے کہا اچھا یہ میں نے کب لکھا تھا، اس میں یہ جملے تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے لکھے تھے. تو ایسا ہے، لیکن پہلے مجھے ایک چیز باریکی سے یاد رہتی. پہلا مجموعہ کب آیا؟ پہلا مجموعہ 1985 میں آیا. کس نام سے؟ رنگ خوشبو کانٹے. اور اس میں ظاہر ہے 20 افسانے ہیں،
اور اس پہ ممتاز مفتی وغیرہ نے کمنٹس دیے ہیں، امجد اسلام امجد کے ہیں، منشایات کے ہیں. میں منشایات کو اس معاملے میں بہت آج بھی ان کا میں فاتحہ بھی دیتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ادب کی بڑی خدمت کی ہے. بلا شبہ بلا شبہ. اور انہوں نے مطلب خود تو لکھا یہ کم ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی لکھنے کی طرف راغب کرے، اور انہیں راغب کیا. مطلب اگر ہم نہیں، آپ نے وہ یہ کرتے تھے کہ حلقہ ارباب میں آپ کا نام چلا گیا ہے کہ، اور پھر فون آتا تھا کہ نہیں تم نے افسانہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب ہم نے لکھا ہی نہیں ہے تو پڑھنا کیا ہے. میں کہوں نہیں ابھی نہ کریں، اگلے ہفتے کہتے نہیں. ہاں تحریک دیتے تھے. تو پھر تحریک بھی دیتے تھے، سکھاتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے، اور حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. سکھانا دیکھیں، لکھنے والے کو سیکھتا تو وہ خود اپنے حساب سے ہے. اگر پوچھے تو وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتے تھے. لیکن جب آپ اتنا پڑھ چکے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی کو وہ کہنے دھکے دے کر چلانا ان کا کام تھا. ہاں سستی جو ہوتی تھی نا، جو رائٹرز اکثر سستی ہوتی ہے، میری ہے. اب اس کے بعد سے میرا اب تو میں اپنے اتنی انتہائی موڈی ہوں. موڈ ہوا تو لکھا، نہیں ورنہ اچھی سے اچھی چیز چھوڑو. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ان کا ایک اہم کردار، بہت اہم کردار ہے، بہت اہم کردار. اچھا، پھر آپ نے کچھ ٹی وی کے لیے بھی کام کیا؟ ٹی وی کے لیے میں نے خاصا کام کیا ہے. اور میں نے ابتدا کی تھی جب ابھی یہ مارننگ ٹی وی شروع ہو رہا تھا، تو اس وقت میں نے بیگم کی ڈائری کے 3-4 ایپیسوڈ لکھے. میرا بلکہ نیوز کاسٹر کے طور پہ بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی میرا جاب ہو گئی تھی تو میں نے اس میں نہیں کیا. لیکن الیکشن کے حوالے سے اسکٹ لکھے 2-3، وہ وہاں تک پھر چھوڑ دیا. پھر باقاعدگی سے جو لکھا تو پہلی چیز جو ہے، آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں پہلا سوپ میں نے لکھا تھا. یعنی اس وقت ہم نے اس کو آف مارگلا روڈ کے حساب سے یا پارک لین دور نام رکھے تھے، اس کا پائلٹ بنا تھا. لیکن پی ٹی وی نے اس وقت یہ کہا کہ ہمارے یہاں یہ رجحان ہی نہیں ہے، یا تو ہمارے یہاں آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اور یا 1 گھنٹے کا. تو پھر وہ اس کی پائلٹ بننے کے باوجود بھی وہ پھر آن ایئر نہیں گیا. پھر اس کو دوبارہ میں نے کیا نام ہے، دوبارہ گلی نمبر 47 کے حوالے سے اس کا اسکرپٹ اپروو ہوا پی ٹی وی سے. تو جب بننے کی بات آئی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو اس میں 20 سے 22 پروڈیوسر لگ جائیں گے سوپ کی، کیونکہ یہ ہفتے میں 3 دن تو چلتا ہے نا، 20-20 منٹ کے، اس کے 1 گھنٹے کا. میرے لیے تو 1 گھنٹے کا ڈرامہ بنتا ہے. تو اس کے ہم نے پائلٹ شوٹ کیے. انہوں نے کہا پائلٹ آپ دیں، تو بلکہ تقریباً 10 اس کے پائلٹ کے ہم نے بنا بھی لیے. لیکن اس کو اپروول بھی ہو گئی، مطلب پروفیشنلز نے اس کو شوٹ کیا، پروفیشنل پلے وہ تھے. لیکن آگے پھر اندر کی سیاست آ گئی، اور سب کچھ اپروو ہونے کے باوجود اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چل سکتا. حالانکہ بہترین میرے پاس آج بھی اس کے 10 کے 10 وہ پڑے ہوئے ہیں قصے جو ہیں بنی ہوئی. لیکن وہ ہم نے لکھ بھی لیا تھا، کافی بہت لکھا ہوا ہے وہ. اور کبھی بھی کہیں ہوا تو میں آگے چاہے وہ دوبارہ اس کو شوٹ کر کے کریں، لیکن جائے گا. اتنی اچھی کہانی جس میں ہر چیز ہے. پھر میں نے پی ٹی وی کے یہ کمپٹیشن کے جو ڈرامے تھے ان میں میری 3-4 تو وہ ہیں، دیے جلنے تک، راہ دل سے آگے، ڈوبتی آنکھوں کی امید. یہ خاص دنوں کے ڈرامے ہیں. جیسے دیے جلنے تک جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ہے. اسی طرح دیے جلنے تک، راہ دل سے آگے، یہ میری اپنی شارٹ اسٹوری پہ کہانی تھی، 1 گھنٹے کا یہ ہے وہ ہے. اور ڈوبتی آنکھوں کی امید یہ عید پہ جب سیلاب آیا تھا تب یہ انہوں نے کہا تھا عید کے اس میں، تو اس پہ لکھا. اس کے علاوہ بھی دستک، رجحان، یہ سب ڈرامے میں نے دیے ہیں. اس کے علاوہ ایک سیریل بنا تو لیور برادرز نے بنوایا تھا، ان کا تھا لپٹن. ہم لپٹن کے حوالے سے، تو یہ 19 ایپیسوڈ کا ½ این آور کا تھا. لیکن یہ پراپرٹی ہو گئی لپٹن والوں کی، تو وہ ایک ہی دفعہ پی ٹی وی سے چلا، اور پھر تو وہ اپنا انہی کے پاس ہے. واللہ عالم، میں تو کوئی چیز ایسی، میں اصل میں قانون قاعدے میں بہت چلتی ہوں. اس کی بھی تمام قصے میرے پاس موجود ہونے کے باوجود، لیکن اب جب لیور برادرز کا بھی چاہے گا تو چلائے گا. میرے پاس تو وہ ہے سارا. یہ 80% سری لنکا میں شوٹ ہوا تھا، بقیہ پنڈی، اسلام آباد اور کراچی میں. تو یہ 19 ایپیسوڈ کا ہے. اور اس کے علاوہ بھی 2-3 سیریل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ اب وہ جب انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد بتاؤں گی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ابھی میں نہ بتانے کی پابند ہوں. ٹھیک.
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر دوسرا مجموعہ آپ کا کب آیا؟ میرا دوسرا مجموعہ 1990 میں آیا، کانٹوں پر سفر کے حوالے سے. اس میں 18 افسانے تھے. اور پھر تیسرا میرا پھر افسانوں کا مجموعہ تو لیٹ آیا، لیکن اس دوران میرا ناول آیا 2002 میں آیا، انتظار کرتے کرتے. پھر میرا تیسرا مجموعہ آیا اعتراف کے نام سے، یہ 2013 میں. اور 2016 میں پھر بچوں کی کہانیوں کی کتاب لکھی، وہ پبلشڈ ہوئی. تو فی الحال یہی ہیں، باقی اب آنے والوں میں تو ہیں. آنے والوں میں ویسے بتا دیں کہ ایک ناول آ رہا ہے، ابھی اس کا نام فائنل نہیں کیا ہے، لیکن ایک ہائیکو کا تقریباً 200-225 ہائیکو ہیں جن کو ان کی کتاب لانی ہے. اور تیسرا ایک سفر نامہ ہے بھارت کا. یہ اس کی کئی قصوں میں یہ شائع ہو چکا تھا، اس میں نوائے وقت میں آتا تھا ادبی صفحے پہ. پھر میں نے روک دیا تھا، یہ 82 کی بات ہے تب سے، لیکن لکھ لیا تھا کافی حد تک، بس اس کو مکمل کرنا رہ گیا تھا. تو وہ پھر اب میں نے اس کو مکمل کر کے وہ کتابی صورت میں آ رہا ہے، شریمتی کے دیس میں کے نام سے. اچھا کیا موضوع ہے اس کا؟ میں جب گئی تھی تب تو خیر کافی میڈیا کے تھرو وہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں. میرے اپنے جو یہاں سے نکلنے کے بعد تاثرات تھے، کیونکہ اب تک ہم نے آزادی کو ہوا دھوپ کی طرح لیا تھا، لیکن جس وقت آپ اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں اور پھر قدم قدم پہ آپ کو کئی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ بھارت میں وہاں کا حال دیکھ کے کہ کیا صورتحال تھی. ابھی تو پھر بہت بری صورتحال ہے، اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی. ہاں یہ تھوڑا کم تھا جو آج کل کا صورت بنی ہوئی ہے، ورنہ لیکن وہاں کے بھی لوگ، عام لوگوں کی پریشانی دیکھ کے دل بڑا دکھتا تھا، کیونکہ انسان کا رشتہ انسان سے ہے. باقی مذہب وہ یہ سب اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں مسلمان پیدا کیا. وہاں کے مسائل ہی بڑے عجیب غریب تھے، جو میں اگر میں لکھوں تو میرا خیال ہے، لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو تو رک جاتے ہیں. لیکن وہاں کی میں صورتحال بہت ہی عجیب غریب تھی، غربت کی انتہا تھی. عام لوگوں کی جو مطلب 100 میں سے اگر ایک صحیح ہے، 99 جو ہیں آخر میں ہوتا تھا یہ کپڑے نہیں دوں گا، یہ اتنی کس کو آپ ہر ایک کا نہیں وہ پورا کر سکتے. تو یہ پریشانی تھی. مفلسی کا بہت برا حال ہے. بہت مفلسی، گندگی بہت تھی، اور مطلب مفلسی میں بھی بے حسی کی حد تک لوگوں کی بیچارگی. اصل میں خود مجھے اتفاق ہوا تھا 1999 میں جانے کا، بامبے جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ مجھے 15 دن کا ویزا بڑا مشکل سے مل گیا. وہاں میں نے دیکھا وہاں بڑے برے حالات، بہت برے تھے. ہم تو یہاں جو دیکھتے ہیں صاف پانی اور رہنے کی جگہ جو ہے، وہاں تو فٹ پاتھ اور جھوپڑ پٹیوں کو آپ دیکھ کے نا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ فٹ پاتھ اور جھوپڑ پٹی بھی چھوڑیں. میں نے کہا آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا، میں نے یہ لکھنؤ میں دیکھا. لکھنؤ میں ایسی جیسے گلی چل رہی ہے، اور جس پہ تھڑے ہوتے ہیں نا، تھڑے کے نیچے گہرا نالا ہے، اس کے اوپر نا پھٹیاں رکھ کر کے ایک عورت یوں کر کے لمبی لیٹی ہوئی ہے، ایک کونے پہ اسٹو ایک جل رہا ہے، اس پہ کھٹ کھٹ پک رہا ہے. اور میں سوچی تھی یہ بچہ جو ساتھ لیٹا ہوا ہے ذرا سے کروٹ لے گا تو یہ نالی میں جائے گا. اچھا پتہ بھی نہیں چلتا، گزرتے ہوئے اس طرح نظر نہیں، دور سے کہ میں نے کہا نیچے یہ کیا چیز چل رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اچھا پھر جیسے دہلی کیا بیرونی علاقہ، میں تو کئی شہروں پہ گئی نا، میں 3 بار گئی ہوں انڈیا. اور دہلی کا جو انٹری جب ہوتا ہے شہر میں گاڑی، آپ کو میں کیا بتائیں. تو اب یہ تو انہوں نے تو خیر فلم بھی بنا لی، لیکن یہ حال تھا کہ پٹری آپ کھڑکی سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے. ہر جگہ لگتا تھا کہ انسان اگے ہوئے صبح کا وقت جیسے. ہاں وہ ٹرین پہ جب آپ جائیں صبح کے ٹائم پورا وہ لگتا ہے کہ انسان جگہ جگہ اگے ہوئے پودوں کی جگہ. اسی کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو میں کہتی ہوں انسان اگے ہوئے ہیں، یہ تو کھیتوں میں ہر طرف. پر ایون ٹرین کی جو دوسری پٹری ہے اس کے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں لائن سے. تو آپ کھڑکی بند. جب کہتے ہیں نا کہ بامبے جھانکتا ہے، تو میں جب بامبے پہنچا تھا گاڑی میں ٹرین میں، تو وہ ایک فینٹیسی ہوتی ہے نا زی ٹی وی کی اور ایم ٹی وی اور سونی اور یہ وہ، تو میں تو وہ فینٹیسی لے کے گیا تھا. لیکن جب میں وہاں اترا اور یہ جب سائڈوں پہ اگے ہوئے لوگ دیکھے تو ایک دم سے میرا جو ہے نا اس کی
ممبئی ایئرپورٹ کے اوپر ہی جو ہے میرا سارا سپنا اور نہیں نہیں، آپ یہ image جو ہے نا سوچ، وہ میں نے میرے سفر نامے میں ہے کہ رات کے وقت اگر آپ لکھنؤ کا اسٹیشن جو ہے نا وہ ان کا بنایا ہوا ہے، جیسے لاہور کا ہمارا ہے بہت اچھا، یہ بھی بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، بالکل ایسی بلڈنگ ہے جیسی ہماری پرائم منسٹر ہاؤس اس کی ہے، سیکریٹریٹ کی. اچھا، لیکن اس کے لیے میں نے یہی لکھا ہے کہ سوٹ بوٹ پہنا ہوا بندہ اور ننگے پیر ہو، کیونکہ پٹریوں پہ ڈھیروں غلاظت پڑی ہوئی ہے جس کی سمل ہر طرف. آپ سیڑھیوں کے اوپر رات کے وقت آپ کو چڑھنا مشکل ہے، مشکل ہو جاتا ہے اس کیونکہ وقت ایک ایک بیٹھے سیڑھی کے اوپر چار چار ہیں، ایون جو اس کی ریلنگ ہے اس پہ یوں لیٹے ہوئے ہیں. لیٹے ہوئے ہیں، اور بالکل میں کہتی تھی یہ اگر نیچے گرا تو اس کی تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. تو جو کچھ دیکھا میرے تو اپنے تاثرات تھے کہ کہاں بے حسی ہے، کہاں اچھا خوشحال لوگ بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور اچھے لوگ بھی ہیں. میں افسانہ نگار تھی رام چند کے ساتھ، چند تھے، رام صاحب تھا وہ لکھنؤ میں تھے، ان کے یہاں گئے، انہوں نے تھا، لیکن پروفیسر ہونے کے باوجود ان کا بڑا سادہ سے رہائش تھی. کوٹھی کے نام پر وہ مکانی ہم کہیں گے ایک کنال پہ تھا، بنا ہوا تھا، اچھا تھا، لیکن کتابیں نہیں بشیشت پردیپ کے یہاں گئے تھے یا کچھ کہا، وہ میں نے لکھی نہیں ہیں چیزیں، اب اس میں اپنے سفر نامے بہت سی چیزیں نہیں لکھی ہیں. لیکن ہاں جیسے لکھنؤ میں ہم دہلی میں ہمارے جو ہمارا پنڈی کا مکان تھا اس کے مالک مکان جو تھے وہ دہلی میں رہتے تھے، بڑے عمدہ آدمی تھے، اللہ ان کو، میں اللہ میاں سے یہ کہتی ہوں کہ آنند انکل کو اللہ میاں ضرور جنت میں بھیجیے گا. اور اللہ کو اب معلوم ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے اس میں، لیکن بینگ مطلب پرسن ایز اے انسان وہ بیسٹ آدمی تھے. تو ان کے یہاں گئے، میں آج تک ان کو ان کی چیزیں میں نے لکھی ہیں. حال ہی میں آپ نے یورپ کا دورہ کیا، مثلا کینیڈا بھی گئیں آپ، امریکہ بھی گئیں، جی بالکل. تو اس کا اس کی کیا آپ کی تاثرات ہے اس حوالے سے، اور اسپیشلی کرونا کے بعد سے، کرونائی دور جو ہے وہ گزرا ہے، اس کے بعد سے دنیا کی کیا صورت حال ہے اب، اور آپ نے کیا آبزرو کیا بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت ایک افسانہ نگار؟ دیکھیں شوق تو مجھے ہمیشہ سے، میرا خیال ہے میرے پاؤں میں چکر ہے، مجھے دنیا کا دیکھنے کا، لوگوں سے ملنے کا، لوگوں کے مسئلے سمجھنے کا شروع سے شوق رہا ہے. تو اپنا ملک تو میں نے تقریباً گھوم لیا تھا، باقی فرصت نہیں تھی. تو میں پہلی بار گئی تھی امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ جو گئی تھی وہ 2015 میں گئی تھی. اور میرا تاثر جو تھا وہ اس وقت تک پہلا وہ جو جیسے بچہ آنکھ کھولتا ہے چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح میں اس امریکہ کو اس طرح دیکھا. لیکن اس کے بعد پھر اس کو گہرائی سے دیکھنا شروع کیا. اور پہلے بھی مجھے ایز اے وہاں کے جو لوگ تھے نا، میں نہ کوئی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کے ہوں، سب اسی طرح ہماری طرح کے نارمل لوگ ہیں. یہاں پہ تصوراتی دنیا اور ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں میرے ملک میں اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے. وہاں کے لوگوں کو میں نے جو دیکھا، یہ جو تفریحی مقامات ہیں وہاں پہ تو دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہنس بھی رہے ہیں، فن بھی کر رہے ہیں، لیکن عام امریکن جو ہیں ان کے آپ دیکھا جائے تو وہ کمانا وہاں سب سے اہم کام کمانا ہے. اب اس کمائی کو کمانا اتنا آسان وہاں نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ قسطوں پر ہے، کوئی بھی نہیں کیش دے کے کچھ نہیں لے رہا ہے. اچھا ہمارے ہاں کی طرح وہاں ڈھیروں کپڑوں وغیرہ کا بھی رواج نہیں ہے، 4 جینز اور 4 شرٹس میں پوری ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. لیکن گاڑیاں ان کے پاس ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر قسطوں کے ساتھ ہیں. تو 20-30 سال ان کی قسطیں ہی چکاتے ہیں، اگر بیچ میں کہیں نوکری ان کی نہیں رہی تو وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں. تو جب پہلی دفعہ بھی گئی تھی ہیوسٹن میں، کئی لوگ گورے بھی اس میں، یہ بھی کیا افریقن امریکن بھی معلوم ہے یہ ہوم لیس ہیں. تو میں نے کہا یہاں پہ سردی میں کیا ہوتا ہوگا، کہتے ہیں وہ شیلٹر میں جاتے ہیں تو ان کو پھر کوئی آئے وہ پھر یہیں پہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح آپ ان کو اب فقیر کہیں یا ہوم لیس کہیں، آپ کو اکثر نظر آتے ہیں. کرونا کے بعد صورتحال اور بھی بہتر. اس دفعہ میں جب گئی ہوں اسی سال یعنی 2022 میں، تو صورتحال کچھ زیادہ ہی وہ تھی کہ مالی پریشانیاں لوگوں کی شروع ہو چکی تھی. ملازمتیں زیادہ تر آفیسز سے آدھا اسٹاف نکال دیا گیا، تو جب نوکری نہیں ہوگی تو ہر چیز اس میں آ جائے گی.
اچھا کسی کو اندازہ تو نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا، تو پلاننگ آپ لاکھ پلاننگ کر لیں لیکن اتنی تو پلاننگ نہیں ہو سکتی نا. ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ جس کے پاس چلے ایک چھوٹا گھر ہے اپنا ذاتی تو ہے، اس کی قسط تو نہیں دینی ہے. اچھا وہاں پہ اگر جیسے ہی آپ کی قسط رکی آپ سڑک پہ آ گئے. آپ کی یعنی گویا کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کرونا کے بعد سے فائنینشیل پوزیشن ہاں پوزیشن جو مہنگائی ہو گئی نا، اوور آل جو ہے ملازمتیں گئیں، مہنگائی ہو گئی ہے. جو چیز جب میں 2015 میں یا 16 میں گئی تھی تو جو چیز $1.25 یا $1 کی تھی اب وہ $3 سے شروع ہی ہو رہی ہے. پھل سبزی ہر چیز میں مطلب قیمت کا بڑا فرق تھا اس بار. کپڑے لتے تو زیادہ اتنا نہیں دیکھا، لیکن جیسے عام شیمپو کی شیشی ہے تو وہ جو پہلے $7 کی تھی اس دفعہ اگر 16 کی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا کے 19 کی ہو گئی، 19.5 کی، تو بہت فرق آ گیا ہے. اچھا ملازمتیں بھی نہیں ہیں، اور جو ہیں ملازمتیں جن کے جیسے پہلے ان کا جو والمارٹ جو تھا اس میں ڈھیر لوگ ہوتے تھے ہر کاؤنٹر پہ، مطلب 20 سیلز مین 20 سے 25 ہوتے تھے. اس بار دیکھا تو سب اس کو انہوں نے کمپیوٹر رکھ کر کے آٹو پہ ہے، سوائے ایک کاؤنٹر جو ہے جس کے اوپر جا کر کے آپ، کیونکہ بوڑھے آتے ہیں ان کو اس طرح کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، نہ خود سیلف وہ نہیں کر سکتے تو ہے، تو باقی وہ سارا انہوں نے خالی کر دیا. اور اس کی یہاں جو قیمتیں جو تھیں وہ جو دگنی اور تگنی تھی ہر چیز کی. تو چونکہ میں پہلے بھی موازنہ کرنا تو بہت ضروری ہے، بینگا افسانہ نگار بھی کہ بھی پہلے کیا تھا اب کیا ہے، تو یہ چل رہا ہے. یعنی کہ ہم معاملات جو ہیں وہ کوئی ساری دنیا میں اسی طرح چل رہا ہے جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں. بالکل. ابھی میری بہن گئی ہوئی تھی یو کے، وہاں کا بتا رہی مہنگائی، تو میں نے تو سر پکڑ لیا کہ وہ تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے، اتنا مہنگا ہوا ہے. تو مہنگائی ہمارے یہاں، لیکن ہمارے یہاں کی مہنگائی کہاں جہاں تک تعلق ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی کاہلی کا بڑا ہے. یہ ملک وہ ہے کہ جہاں پر آپ انتہائی زرخیز زمین ہے. ہم کہنے کو ہم زرعی ملک ہیں، زراعت میں آپ یہ دیکھیں ڈھیر جگہ جو ہے وہ بالکل بیکاش کی پڑی ہے، جہاں جو ہر چیز یہاں ہو سکتی ہے. میں نے جو عقل و شعور اپنا جو چینل میں مین چیز یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے ملک سے ہی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ الٹی سیدھی چیزیں دوسروں کے تقلید میں وہ لے کے کھائیں، اپنے یہاں کا بہترین چیز آپ چھوڑ دیں. اب یقین مانیں کہ ایک ڈنڈی آپ یوں لگائیں گے تو شہتوت سے بھر جائے گا. اب شہتوت کے درخت میں آپ کو پھل بھی ملا، خشک کیا تو میوہ ملا، اور اس کا جو وہ ہے اس سے آپ ریشم کا پورا کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ گلی گلی میں شہتوت لگا ہوا ہے، لیکن 90% وہ ویسے ہی جاتا ہے، ضائع جاتا ہے. تو اسی طرح اور چیزیں ہیں. میں یہاں پہ فلیٹ میں رہتے، اب میں نے شفٹ کیا ہے، تو میں نے پچھلے سال جب آئی نا تو میں نے لوبیا ڈال دی گملے کے اندر. یقین مانے میں نے اس کو 10 دفعہ توڑ کے میں نے لوبیا آلو بنائے، قیمے میں ڈالی، بہترین لوبیا فریش. اور میں سوچی اتنے سے گملے میں یہ ہے تو جن کے پاس ڈھیر زمین ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بڑی خاص بات آپ نے کی کہ اپنے وسائل سے نا آپ اس کو، اپنے وسائل کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. اپنے وسائل بڑھانا، اپنے جو پہلے دیکھیں اب دودھ کے لیے جس کو دیکھو وہ یا خوش دودھ میں چل لگ گیا، یہ ڈبے وہ ہے. سیدھے اپنے جو جتنی بھی دیہات ہیں، دیہاتی لوگ پہلے اپنے ہاں یہ جانور پالتے تھے، ان کی اولادیں ہوتی تھیں، یعنی اس کے بچے بچڑے سب، نہ دودھ کی کمی تھی نہ مکھن کی کمی. اب صورتحال ہے ہر چیز 2 نمبری والی آپ کھا رہے ہیں. جو خالص چیزیں ہیں وہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈنے میں پوری آپ کی عمر نکل جائے گی. بالکل ایسے ہی. نہیں اب ملتا کہاں ہے جی، وہ تو کیوں نہیں ملتا؟ سوال تو یہ بتا کیا بھینسیں مر گئی ہیں وہ ہڑتال پہ چلی گئی؟ بات ہے وہ کوشش اس طرح سے نہیں پورے ہو رہے کہ میں سمجھتی ہوں نہیں دودھ ملتا ہے لیکن مہنگا ہے نا. نہیں خالص دودھ جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں کمی آتی ہے نا، اور ڈیمانڈ اور سپلائی میں کمی اسی وجہ سے آتی ہے کہ آپ نے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے اپنی. آپ کے باپ بڑے بڑے باڑے بنا سکتے ہیں پوری. اچھا بکریاں کتنا آپ کے لیے، کیونکہ وہ تو عام گھاس پھوس کا پہ جیتی ہیں. کرنے والے بنے. یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے لیٹ جائے، جو لیٹا ہے وہ چاہتا ہے سو جائے. تو جو 8 گھنٹے کا آپ دیکھیں کتنا، تو دن پہلے ہمارے بچپن میں صبح ہوتی تھی، آنکھ کھلتی تھی 7 بجے تو ہم تیار ناشتہ کر کے ہم اسکول پہنچ چکے ہوتے تھے. صبح ہمارے فجر کے وقت دکانیں کھل جاتی تھی، باہر سڑک پہ جھاڑو ہو رہی ہوتی تھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
لیکن اب صورت نہیں چینج ہو گئی نا ساری چیزیں, ہم دوسری سائڈ پہ چل پڑے, ریورس کی طرف چل پڑے. ہاں تو اس لیے کہ ہم اگر 11-12 بجے سو کے اٹھیں گے یا ہم اپنے کام پہ نہیں جائیں گے, دن تو یوں جائے گا, تو دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے. میرا تو یہ ہے کہ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کا آج کا دن کل نہیں آنا, تو جو کام آپ نے کرنا ہے اس کو ہر صورت کریں, اور اس کے لیے آپ پلاننگ خود کرنی ہے کہ بھئی اگر میں اس وقت مجھے اگر جیسے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں ساری اپنی پلاننگ کر کے رکھے ہوتی ہوں. مجھے معلوم ہے چاہے مجھے ضرورت ہے نہیں, میں کام اپنا وہ دن ضائع نہیں کر سکتی, کہ اگر میں گھر میں ہوں تو بھی میں نے کئی کام اپنے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. تو کام جو ہے وہ ہاتھ پیر کی زکوٰۃ ہے, تو اس پہ آپ جتنا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا جائے گا. آپ اپنا ایک فارماسیوٹیکل کے کچھ پروڈکٹس بھی ہیں, آپ کا ایک اپنا بزنس ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں, جس وقت میں نے یہ ملازمت کرنے کا سوچا تو میری 2 شرائط تھیں, کہ ایک تو میں یہ نہیں لوں گی, کیا نام ہے, کوئی سفارش کی نوکری نہیں لوں گی. ٹھیک ہے. دوسری, میں کسی اخبار وغیرہ میں بھی کرتی, کیونکہ میرے مضامین پہلے بھی چھپتے تھے, تو لیکن اس میں پھر یہ ہوتا کہ آپ کا جو آپ کا تخلیقی کام ہے وہ رک جاتا, کیونکہ وہی کرتے رہتے. تو میں نے یہ اچھا, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جی ملازمت بڑا ہمیں شوق تھا کرنے کا, نہیں, جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو خواتین ملازمت کی طرف زیادہ وہ کرتی ہیں. مجھے ضرورت تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں. تو اسکول کیا میں بھی تھا کہ جتنی تنخواہ مل رہی تھی وہ آپ کے آنے جانے اسی کی نظر ہو جاتا, اور آپ وہی خالی ہاتھ بیٹھے ہوتے. تو میں نے یہ فارماسیوٹیکل کی تھی اور بڑی اچھی مجھے, اور اس وقت تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا, لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ جتنی دعائیں اور جتنا میں نے اچیومنٹ اس میں ہوئی شاید کسی اور فیلڈ میں نہ ہوتی. اور اللہ کا کرم ہے, میں نے جس کمپنی میں, میری ملٹی نیشنل کمپنی تھی بہت بڑی, اس میں نے شروع کیا اور اچھی تنخواہ کے ساتھ. اور ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کہ میں نے اپنی نوکری کے ہر دن کو پہلا دن سمجھ کے کام کیا, چاہے میں کسی پوزیشن پہ آ جاؤں. اس میں یہ نہیں سوچا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ مجھے آتا ہے. جو نئی چیز آئی اس کو اچھا, اس میں پڑھنے کی بہت ضرورت تھی, میرے سبجیکٹ بالکل مختلف تھے. لیکن دیکھا جائے تو اگر میں نے ان 32-34 سالوں میں زیادہ پڑھائی کی ہے, وہ فارما سے متعلق ہے یا صحت سے متعلق ہے یا سسٹم, کیونکہ آپ ایک پروفیسر سے بات کرنے جب جاتے ہیں اپنا چیز کی, تو اس کے آپ کے پاس ایک تو لیٹسٹ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ جو پروفیسر ہیں ان کو نئی چیز, وہ اپنے اور کاموں میں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کیا نئی ریسرچ ہوئی ہے, اس میں کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے کبھی ناکامی نہیں ہو. اور ایک اچھے سیل مین کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک اچھے سیل مین کے لیے ہے کہ اس کا آج کے دن کا آبجیکٹیو کیا ہے. آج میں گھر سے جو جا رہا ہوں کام کے لیے, تو مجھے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح اپنے اس دن کو پروڈکٹیو بنانا ہے. اس میں جھوٹ بولنا نہیں, ہمیشہ آپ کی نالج جو ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے, لیٹسٹ ہونی چاہیے, جھوٹ بالکل اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک چیز کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگی, ڈاکٹر اس کو پہ کویسچن کریں گے تو پہلے آپ دیکھیں اس میں خوبی کیا ہے, اس میں اور دوسروں میں کیا کمی اور خوبی ہے, اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. اچھا, آپ کو سائیڈ ایفیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اگر یہ سیف ہے تو کس طرح سیف ہے, یہ افیکٹو ہے تو یہ دوسری پروڈکٹ سے اس کو کیا ایج حاصل ہے. یہ جب تک سارا کھیل جو ہے نالج کا ہے. اگر آپ کی نالج صحیح ہے, آپ سونا بھی لے کر جائیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ کہیں یہ کیا کر رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, تو آپ گھگو کی طرح اس کی شکل دیکھ رہے ہیں, تو بات کبھی نہیں بنے گی. اس کے لیے اگر کوئی سوال آپ سے کر رہا ہے تو وہ اگر آپ اس کو جواب نہیں آتا تو آپ کو لازمی چاہیے کہ اس سے صاف کہہ دیں کہ مجھے ابھی اس کا نہیں پتہ, میں اس کا معلوم کر کے بتاؤں گا, یا میں نیکسٹ آؤں گا تو آپ کو اس کو ڈیٹیل دوں گا, اور اس کو پھر آپ تیار ہو کے جائیں. تو میں ایسا نہیں سمجھتی کہ کبھی, اور وہ اپنی نوکری کے ہر دن کو پہلا دن سمجھیں, یہ نہیں فار گرانٹیڈ نہ لیں کسی چیز کو بھی. یہ زبردست ٹپس تو بتائیں کہ ہاؤ ٹو سیل یور پروڈکٹ. دیکھیں, میں آپ کو اس طرح بتا سکتی ہوں کہ
میں نے ABCD بھی نہیں پڑھی تھی سائنس کی یا میڈیکل کی. میں نے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں کیا تھا. میں نے ایون میٹرک میں یا انٹر میں بھی میرے پاس یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا, بالکل میں صفر تھی. میری پہلی کال پہ مجھ سے ایک پروفیسر نے ایک سوال کیا. مجھے سر پلیسیبو کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کیا ہے. میں نے کہوں گی کوئی اینٹی بایوٹک, جو کہتے ہیں نا لا علمی اور جہالتی کہوں گی, اپنی جہالتی. تو وہ مجھ سے اپنی ایک اینٹی بایوٹک کے حوالے سے مجھ سے پوچھ رہے کہ یہ پلیسیبو کے مقابلے میں کتنی افیکٹو ہے. تو میں نے کہا کوئی اور اینٹی بایوٹک ہوگی. میں نے کہا ہائیلی افیکٹو. تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ کتنے % افیکٹو. اب یہ ٹیڑھا سوال تھا. تو اب میں نے اپنے سینئر کی طرف دیکھا, وہ ساتھی تھے, پہلا دن تھا جو نوکری کا. تو انہوں نے اپنی کرسی دوسری طرف کر لی. اب اتنی میں اندر سے مجھے شرمندگی سی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ آئی ہیں, ان کو اپنی چیز کا ہی نہیں پتہ, وہ ہنس رہے اور مجھے شرمندگی کہ مجھ پر اتنا مجھے اپنے پہ غصہ آ رہا. خیر میں نے پھر اپنے کو سنبھالا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی اس کا مطلب نہیں پتا کہ یہ اینٹی بایوٹک کتنی افیکٹو ہے. میں اگلی بار آؤں گی تو ضرور آپ کو بتاؤں گی. پھر میں نے ایک جیسے مشن بنا لیا. میں میٹنگ کے لیے جب جاتی تھی, اب ٹائم کہاں سے لے کر آئیں, کیونکہ اس سے پہلے میں ٹیبل ٹینس کرتی تھی, وہ بھی میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ میں اب ہر کام پہ میں فوکس ہوتی ہوں کہ مجھے اب یہ کرنا ہے. تو پھر میں نے اپنی گاڑی تو گھر چھوڑی, اور 2.25 گھنٹے کا راستہ تھا میرا اپنے گھر سے جہاں میٹنگ پلیس ہے وہاں تک کا. تو 3.5 گھنٹے میں وین پہ جاتی تھی, پیسے اس کو دیے اور کتاب کھول کے کر دی تھی. تیسرے سال میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا تھا بیسٹ پروڈکٹ نالج پرسن آف دا ایئر کا. اور اس میں میرے جو اس میں تھے اور لوگ تھے, کوئی MSc کیمسٹری تھا, کوئی فزکس تھا, یعنی یہ سب ایکسپیرینس تھے. اور اس میں میں نے جنرل میں کہا کہ نہیں جنرل میں کروں گی. اس میں کمپٹیشن میں نے پہلے ریٹن میں کیا, پھر اورل میں پہلا پرائز لیا. ماشاء اللہ, یہ تو بڑا اچھا ہے سلسلہ. اور آپ تو ایک مثال ہیں ہماری ان خواتین کے لیے جو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہیں اور مسائل کے باوجود جو ہے اس دنیا میں, اس معاشرے میں ان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں اور ایک کامیاب خاتون بننے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں کامیابی میرے حساب سے مستقل محنت کا نام ہے. اس میں کوئی شارٹ کٹ یا 2 نمبری کو میں بالکل نہیں کرتی. میں نے پورے سیلز میں, اور یہ میرے بہت سے اس کے گواہ ہیں, کہ میں نے اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی چیز کو اس کے میرٹ کے اوپر منوایا. میں نے کسی سے کوئی, اور ہاں اپنے کو پورے کیریئر میں بہت ریزرو اور سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر طریقے سے بیچ لو ہک اور کک, نو. اپنی سب سے اہم چیز, سب سے زیادہ عزت دار آپ خود ہیں, اور اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کی بات میں اتنا وزن ہو اور آپ اتنے سچے ہوں کہ اگلا جو ہے آپ کو آپ کی بلی نہ کر سکے. اس کے لیے آپ, اور اس کے لیے کبھی سمجھوتا نہ کریں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک کوئی پروڈکٹ تھی, وہ سیف نہیں تھی جو خواتین پریگننسی میں. تو اچھا ایک کوئی ڈاکٹر لکھتی تھیں تو وہ کسی اور کی لکھتی تھیں, تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس سے اس پہ لکھوائیں. میں نے صاف انکار کر دیا, کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر اس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان ہوا, ظاہر ہے جب کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ڈیسیجن لے سکتا ہے, لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا یہ اس میں سیف ہے تو میں کہوں گی نہیں, چاہے میرے سینئر مجھ پہ کتنا پریشر ڈالیں. میں نے کہا نہیں ہوتی سیل. میں نے کہا میں آپ کو, اگر اس وقت میں چونکہ سیلز میں تھی, تو میں نے کہا میں آپ کا یہ بجٹ ہو جائے گا, لیکن میں کہیں اور سے کروں گی, لیکن یہ نہیں کہوں گی. اور نہیں کہا میں نے. اور جب آپ حق پہ یا صحیح پہ ہوتے ہیں نا تو اگلے کو وہ سمجھتا ہے. پھر میں نے ایک بات اور کہی, میں نے کہا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یا آپ مجھے اس کو ریٹرن میں دیں یا آپ جا کر خود کہیں, میں نہیں کہوں گی. اور اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی. یعنی کیریئر میں آپ بے داغ کیریئر رہا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ جہاں آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. بالکل. وہ تمام مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ ایک لفظ کو آگے پیچھے کر کے جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کہا, اور اسی لیے اور معاشرے میں اور فیلڈ میں بھی آپ کو قابل عزت
اللہ کا شکر ہے بہت. دیکھیں میں نے برانڈ ایمبیسڈر بنی کمپنی کے حوالے سے, اور میں ایک پروڈکٹ کو بہت اوپر تک بھی لے جانے صبح و شام میں نے محنت کی. حالانکہ میرا کام وہاں پہ جس کے لیے میں نے سائن کیے تھے یا جو مجھے جتنی تنخواہ تھی وہ نہیں تھی, لیکن میں اپنی زبان پہ میں بڑی پکی ہوتی ہوں. تو میں نے ان سے ایک چیز کہی تھی کہ نمبر 1 ہوگی. جب میں نے اس کو پڑھا اور میں نے کہا نہیں یہ ہوگی نمبر 1, تو یقین مانیں کہ میں نے جتنا کام مجھ سے کہا گیا تھا اس سے کم نہیں تو 8 سے 10 گنا زیادہ کیا. اس لیے کیا کہ میں کہہ چکی ہوں, اور یہ صرف بات کرنے کا نہیں ہے. تو کتنے عرصے میں ہوگی, کوئی خضر کی عمر تو نہیں چاہیے نا. تو صبح و شام میں نے اس پہ پھر ورک کیا, اور اللہ کا شکر اس کو برانڈ بنا دیا. آپ کی اس فیلڈ میں آپ کو دیکھ کے جو خواتین فارماسیوٹیکل میں آتی ہیں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کے جاب کے لیے, تو آپ کیا ان کو ٹپس دینا چاہیں گی, کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ اپنی عزت کا, آپ کی عزت آپ کی نظر میں کبھی نہ گرے, نہ دوسروں کی نظر میں گرے. اس کے لیے ان کو بہت ریزرو رہنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز انتہائی کسی اس چیز کے اوپر آپ اوکے نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتی. مس کمٹمنٹ. ہاں مس کمٹمنٹ. اور اپنے آپ کو حقوق پتہ ہونے چاہیے, اور ساتھ اپنے پورے فرائض پتہ ہونے چاہیے کہ آپ اگر کسی سے کوئی آپ کو تنخواہ دے رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا آپ وہ اس تنخواہ کو حلال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے لیے محنت, اگر آپ کی ڈیوٹی ہے 9 سے 2 بجے تک, تو وہ ڈیوٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے وہاں پہ اپنی پریزنس تو شو کی ہے لیکن آپ وہاں موجود نہیں ہیں. تیسری چیز یہ کہ آپ کا جو پروڈکٹس ہیں اس کی آپ کو A to Z کمپلیٹ نالج اپنی پروڈکٹ کی, اور اس کے مقابلے میں جتنی پروڈکٹس ہیں کمپیٹیٹر کی سب پتہ ہونی چاہیے, اور ان میں جھوٹ نہیں شامل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کمپٹیٹر کی پروڈکٹ میں آپ سے بہتر ہو, تو وہاں پہ آپ جھوٹ یا مائیں شائیں نہ کریں. پوچھے صاحب کہہ دیں ہاں یہ اس میں یہ ہے, چاہے وہ قیمت پہ ہو چاہے وہ ٹیسٹ کے اوپر ہو. ہم جس وقت میں تھی تو 2-3 ایک اینٹی بایوٹک تھی, اس کی سیڈ بچوں میں ٹیسٹ کا بڑا مزہ آتا ہے. تو اب کچھ پھل یہاں پر چلتے تھے, اب تو سبھی آ گئے ہیں. جیسے اسٹرابری پہلے وہاں یہاں کے بچوں کے لیے نیا پھل تھا, اور جو ہے وہ اپنے آم کھایا, یہ کھایا, کینو کھایا, اس طرح کے چلتے تھے. تو بچوں کا فیوریٹ ٹیسٹ جو تھا وہ کبھی بھی اسٹرابری اس وقت نہیں تھا. لیکن آج کے وقت میں ٹیسٹ چینج ہو گیا, پھر اسٹرابری پسند میں آ گیا, یا دوسرا یہ آ گیا, چیری آ گیا. پہلے تو سمپل یہ زیادہ تر بنانا فلیور اور اس طرح کے چلتے تھے. اورنج سب سے پہلے تو جی اورنج اور بنانا فلیور. اب اگر اچھا بچے آج چاکلیٹ فلیور بہت پسند کر رہے ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ سالات میں جو جس سے پسند کے معیار بھی بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ہاں جو ڈیمانڈ ہو نا. ہاں تو اگر وہ کہیں کیسا, تو آپ یہ نہیں کہ نہیں جی اس میں بھی یہی ٹیسٹ ہے, یہ ہے. تو جھوٹ نہیں, میں نے کہا جھوٹ ہر چیز کو ویسے ہی مار دیتا ہے. سچ بولیں, کامیابی اللہ کے ہاتھ ہے. اب سچ بولنا بہت مشکل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. خاص کر آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ کمپنیاں اور ادارے جو ہیں وہ آپ سے ہر صورت جو ہے نا پروڈکٹیوٹی مانگتے ہیں. تو اگر آپ اپنے اصولوں کے اوپر قائم رہیں گے تو کئی جگہ پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. میں اس معاملے میں یہ سمجھتی ہوں نہیں. مجھے دیکھیں مشکلات ضرور آتی ہیں, مشکلات ان کو آتی ہیں جو شارٹ کٹ اس پہ چلتے ہیں. جھوٹ کا مطلب ہے مجھ سے کبھی بھی, اگر جیسے میں کسی نئی کمپنی کے نئی پروڈکٹ کو لے کے جاؤں گی تو میں ان سے یہ نہیں کہوں گی اگلے مہینے یہ ڈبل ہوگی. نہیں, چیز کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو میں اس کے لیے 3 سے 6 مہینے لازمی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو کام, اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا پھر پھیلتا چلا جاتا ہے. وہ میرٹ پہ, ہاں وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے, میرٹ پہ چلتا ہے. وہ دیکھیں جو غلط انداز سے ہوتا ہے اور کوئی اس کو سیلز کو آگے لے بھی جاتا ہے اور الٹے سیدھے طریقوں سے, تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر دکان لگائی ہوئی ہے تو اگر اس کو کہیں دوسری طرف سے زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ آپ کس حد تک آپ اس کو فائدہ دے سکتے ہیں. معلوم ہے دوسرا تو اس سے ڈبل پہ دے رہا ہے, آپ کی وہ نہیں ہے, آپ کی سیلز نیچے آ جائے گی. لیکن جب آپ کی چیز میرٹ پہ جاتی ہے, کوالٹی پہ آپ کرتے ہیں اور آپ نمبر آف کسٹمر بڑھاتے ہیں, تو لازمی ہے وہ چیز کبھی بھی نہیں بیٹھتی.
آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، ایک جی عمر آپ نے فارماسیوٹیکل میں گزار دی، ڈاکٹرز کے رویے میں کتنا فرق آیا ہے یا ان کا رویہ کیسا رہا ہے پہلے اور اب؟ جب آپ ابتدا میں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو تھی اور اب آپ ایک انٹرپرینور ہیں، تو کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟ سیم سلسلہ چل رہا ہے، اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا، اس وقت بھی یہ سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو فروغ جو ہے وہ سیلز والے لوگ دیتے ہیں۔ آپ کسی کو پیشکش کریں گے، انسان کی فطرت ہے، 10 نہیں مانیں گے، 1 مان جائے گا۔ آپ اس کو ایک طرح سے لالچ کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اگر سیلس پر اگر ڈاکٹر جو ہیں ان کی ایک بہت اپنی بھی نوکری، ایک بڑی ان کی رسپیکٹیبل جاب ہے۔ ایک تو ان کو اس طرح کی ڈیمانڈ پہ جانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی گیا ہے تو وہ ان کی تعداد کم ہے۔ میں سمجھتی ہوں، میں کم از کم میں اپنے حوالے سے یہ جانتی ہوں، میں تو یہ ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ ہے میں نہیں کر میں